داستان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان۔ بہت زمانہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ پتھر اور لکڑی سے بت تراشتے اور سمجھتے کہ یہ ان کی حفاظت کریں گے اور انہیں برکت دیں گے۔ آہستہ آہستہ معاشرہ ظلم و تکبر اور برائیوں میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے ایک اور نبی کو بھیجا، اور وہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت نیک، صابر اور مہربان انسان تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، تم بھی تو ہم جیسے انسان ہو، تم پر کیوں یقین کریں؟ کچھ لوگوں نے کہا، اگر اللہ کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتے، نہ کہ ایک عام انسان کو۔ مگر حضرت نوح ہمت نہ ہارے اور وہ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ وہ انہیں نرمی سے سمجھاتے اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، بارش برسائے گا، تمہارے کھیت سرسبز ہوں گے، تمہیں اولاد و مال سے نوازے گا اور تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن قوم کے لوگ ہنستے، تمسخر کرتے اور کہتے، تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تم تو بس وقت ضائع کر رہے ہو۔ قوم کا انکار اور ظلم۔ سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھائے، مگر بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگ غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، خاص طور پر سردار اور مالدار لوگ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور انہیں طرح طرح سے تنگ کرتے۔ وہ کمزور ایمان والوں پر بھی ظلم کرتے اور کہتے، اگر تم نوح کے ساتھ ہو تو ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اور کہا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے تو اللہ خود تمہارے ساتھ انصاف کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور اللہ کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم باز نہیں آ رہی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا لیکن وہ نہیں مانتے، بلکہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اب تو ہی فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک خاص حکم دیا، اے نوح، ایک بڑی کشتی بناؤ، ہم عنقریب زمین پر پانی کا طوفان بھیجنے والے ہیں اور صرف وہی بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ایک بڑی کشتی، بحری جہاز بنانی شروع کر دی۔ جب ان کی قوم نے یہ دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، دیکھو نوح اب بڑا ہی بن گیا ہے، خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ طوفان کا آغاز ہو گیا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور ایمان لانے والے افراد اور ہر جانور کا ایک جوڑا نر مادہ کشتی میں سوار کریں۔ جب سب سوار ہو گئے تو اللہ کا حکم آیا اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر، میدان، درخت، پہاڑ پانی میں ڈوبنے لگے۔ لوگوں کو یقین آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سچے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کنعان نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، بیٹے، اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، آج صرف ایمان والے ہی بچیں گے۔ لیکن کنعان نے انکار کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست موج آئی اور اسے پانی میں غرق کر دیا۔ طوفان کا خاتمہ اور نئی زندگی۔ 40 دن تک زمین پانی میں ڈوبی رہی، پھر اللہ کے حکم سے بارش رک گئی اور زمین نے پانی جذب کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پانی کم ہونے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے شکر ادا کیا اور زمین پر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ قیامت تک ایسا طوفان دوبارہ نہیں آئے گا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ صبر، ایمان اور اللہ کی عبادت ہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قربانیوں سے سبق دینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے، اور لکھیے کہ آپ کو اور کون سی ایسی سٹوری ہے اسلامک جو کہ آپ کو دیکھنی ہے، تو ہم آپ کے لیے ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی اسلامک سٹوری کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔